اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کس قدر انسانوں اور تمام جانداروں کے لیے پرسکون بنایا ہے، اس بات کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ ہماری زمین پر وہ تمام عوامل موجود ہیں جو انسان کو زندگی میسر کرنے کے لیے چاہئیں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد جان زیب اور آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اپنے چینل یو تھنک میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اوزون لیئر کے بارے میں، تو چلیے ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اوزون لیئر ہماری خلا میں موجود ہے، جس کا مقصد سورج کی ہارمفل ریڈیشن کو ہماری زمین تک پہنچنے سے روکنا ہے، اور یہ زمین کے لیے پروٹیکٹنگ شیٹ کا کام کرتی ہے۔ سائنس کے مطابق اوزون لیئر ہماری زمین کو ان تمام ہارمفل ریڈیشن سے بچاتی ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن جو سائنسی بیانات اور تصورات سے بھرا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر زمین اور کائنات میں چیزیں پیدا کیں۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ تمام سائنسی بیانات اور نظریات قرآن کے علاوہ کسی کتاب میں موجود نہیں۔ قرآن میں موجود 1500 سال کے پہلے کے دعوے اور پیشگوئیاں اور معجزات انسان کو خالق حقیقی سے روشناس کرواتے ہیں۔ سائنس جو یہ نظریات 1500 سال پہلے نہیں جانتی تھی، اسے بھی یہ آج معلوم ہوا ہے۔ جیسا کہ ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ قرآن میں وہ تمام باتیں بیان کی گئی ہیں جس سے کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد ظاہر ہوتا ہے۔ قرآن میں اوزون لیئر کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس بات کو بڑے واضح طور پر فرمایا گیا ہے، جس میں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو لوگوں کے لیے ایک حفاظتی ذریعہ بنایا، اور یہ قدرت کی نشانیوں میں شامل ہے۔ اس سے یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوزون لیئر کو زمین کے اوپر ایک حفاظتی چھت کے طور پر بنایا ہے، جس سے انسان سورج اور دوسری جان لیوا ریڈیشن سے بچ سکتا ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اوزون ایک چھت ہے، بادل نہیں، کیونکہ بہت سے حقیقی نگار آج سے کچھ سال پہلے اوزون کو ایک بادل کے طور پر جانتے تھے، لیکن یہ دعویٰ بالکل درست نہیں۔ اوزون صرف ایک چھت ہے اور بادل نہیں، یہ بات سائنس بھی تسلیم کر چکی ہے، اور اس کا مقصد ہماری زمین کو محفوظ رکھنا ہے۔ البتہ آج کے اس جدید دور میں جس طرح اوزون لیئر پر اثرات پڑ رہے ہیں، اس سے زمین کو خطرہ لاحق ہے، کیونکہ گلوبل وارمنگ سے اوزون لیئر کم ہوتی جا رہی ہے، جس سے نہ جانے خلا اور سورج سے کتنی ہارمفل ریڈیشن زمین پر آ رہی ہیں، اور اس سے بہت سی بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں، اور جس سے انسان ابھی بھی بے خبر ہے۔ اگر اسی طرح اوزون لیئر کم ہوتی چلی گئی، اس سے نہ صرف ہمیں بلکہ پوری دنیا کو خطرہ لاحق ہے۔ اگر اس لیئر کا خاتمہ ہو گیا تو یوں سمجھ لیجئے اس کے ساتھ انسانیت اور دوسرے جانداروں کو بھی خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ اس سے آکسیجن کے ذرائع کم ہو جائیں گے اور انسان بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جس سے اوزون لیئر کا خاتمہ نہ ہو۔ حال ہی میں آسٹریلیا کے جنگلات میں لگی ہوئی آگ اس بات کا ثبوت ہے کہ کس طرح جنگلات کی کمی سے سارے ماحول پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور نوع انسانیت کس طرح خطرے کی زد میں جا رہی ہے۔ اگر انسان ایسی ہی قدرت کے بنائے ہوئے ماحول کو ختم کرتا چلا گیا، وہ دن دور نہیں جب دنیا پر کوئی چرند اور پرند نہ ہوگا۔ اگر ہم اپنے ماحول کو خوشگوار بنائیں اور زیادہ سے زیادہ درخت اگائیں، اور ان تمام کیمیکل کا استعمال ایک باقاعدہ جگہ پر کریں جو ہمارے ماحول کو خطرات پہنچا رہے ہیں، تو نہ صرف اس سے بہت سی بیماریوں کا حل ممکن ہے، بلکہ بہت سی بیماریاں یہاں سے ختم بھی ہو جائیں گی، اور اس سے ایک پرسکون معاشرے کی نشوونما ہوگی۔ اور بہت سے بایولوجیکل ادارے بھی اسی محنت میں لگے ہیں کہ کس طرح اس زمین کو تمام بیماریوں سے محفوظ بنایا جائے، اور ایک ایسا ماحول ڈیولپ کیا جائے جس سے انسان ایک پرسکون زندگی گزارے۔ امید ہے دوستوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔